الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الله اللهم بذو جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ بذو جلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت اپنے بزرگوں کے سائے میں ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں بوڑھی عورتیں اپنے بچوں کو بھیجتی، فرمائے تم بوڑھوں کے پاس بیٹھا کرو جا کر، ان کی تجربے کی باتیں سنا کرو۔ ان کے پاس بیٹھنے سے مقصد یہ ہے ان کی زندگی کے تجربات سامنے آتے ہیں۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ایسے ہی دین کی برکت اپنے بزرگوں کے سائے میں ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔ یہ مبارک کتابیں رکھی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کا فیض ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ عوارف المعارف میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے 4 بڑے بڑے سلسلے ہیں، چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے، ان میں سے ایک بڑا سلسلہ سہروردیہ کا ہے۔ سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، یہ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے 2 وجہوں سے پھیلا ہے، 2 وجہ سے ہیں۔ فرمایا ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام، ان کی واعظ و نصیحت کی برکت سے۔ ہر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک ایک واعظ و نصیحت میں ہزاروں ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنے سروں پر جو بودیاں ہوتی وہ کٹوا لیتے اور بودیوں کے ڈھیر لگ جاتے وہاں پر۔ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اللہ نے کام لیا۔ بڑی ہستیاں بڑی۔ ایک مرتبہ وضو فرما رہے، وضو کے درمیان خلال کرنا بھول گئے۔ دیکھو خلال کرنا سنت ہے، خلا، اور اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جیسے دونوں ہاتھ انگلیوں سمیت دھو لیں، دونوں ہاتھ انگلیوں سمیت دھو لیں تو خلال کرنا سنت ہے۔ مظاہر حق میں یہ طریقہ لکھا ہے کہ یوں کر لیں خلال، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے کے بعد یوں خلال کر لیں، یوں۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے تشبیہ قول ہے، بس یوں کر لیا ہے، یوں کر لیا۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے کے بعد خلال کرنا سنت ہے، انگلیوں خلال ہے، دونوں ہاتھ یوں کر لیا ہے، کر لیں انشاءاللہ۔ اسلام عملی مذہب ہے، سب کچھ کر کے دکھلایا جاتا ہے۔ اب اوپر کی منزل والے بیچارے وہ ذرا بھائی مجھ میں بات سے پوچھ لیں۔ ایک بس لیکن شاید امید ہے سمجھ جائیں کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلی میں داخل کر لیں، یوں وضو میں خلال کرنا سنت ہے۔ رحم اللہ۔ اور پیروں کی انگلیوں خلالی ہے، پیروں انگلیوں خلالی ہے، یہ ہے نا پیر ہے نا، دونوں پیر دھو لیں، یہ ہے۔ ہر پیر دھونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ہر پیر ہے بس یہ ہے نا، نیچے سے کرنا اولا ہے۔ من جہت الاسفل، مرقات ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ میں کہ من جہت الاسفل، نیچے سے کرنا اولا ہے۔ ہر پیر دھونے کے بعد یوں کر لیں، یوں کر لیں، خلال کرنا۔ اوپر سے بھی کر سکتے ہیں لیکن نیچے سے کرنا اولا ہے۔ آ جائے یہ مثلا پیر ہے، اب نظر آ جائے گا پیر، یہ پیر ہے، مثلا یہ پیر کی انگلیاں ہیں، یوں بھی خلال کر سکتے ہیں، یوں ہے، ہاں نیچے سے کرنا اولا ہے۔ اوپر سے بھی کر لیں، یہ بھی گنجائش ہو جائے گا لیکن نیچے سے کرنا اولا ہے یا کرنا۔ ہاں ہر پیر دھونے کے بعد کر لیں یا دونوں پیر دھونے کے بعد، اور ہاتھ کی انگلی اب سب کریں ذرا، یوں کر لیں، یوں خلال کرنا اولا ہے، ایسے کر لیا وضو کرنے کے بعد الحمدللہ۔ اور پیروں کی انگلیوں کو بھی آ ہی جائے گا نا، پیر اوپر سے بھی کر سکتے ہیں اور نیچے سے بھی کر سکتے ہیں۔ حدیثی میں آتا ہے خللوا اصابعکم کی لا تتخللها نار جہنم، یاد رکھنا۔ اللہ کہ تم اپنی انگلیوں کا خلال کر لیا کرو، کہیں کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، ہاں کی لا تتخللها نار جہنم، یاد رکھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اور ایک داڑھی کا خلال ہے، داڑھی کا خلال۔ چلو بھائی، پہلے
ہے چلو ہمارے بھائی ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے، چلو وہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم داڑھی رکھیں گے۔ بس یہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ جہاں آپ نے ہمیں اور خوبیوں سے نوازا ہے، یا اللہ اس خوبی سے بھی نواز دے، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا ہے۔ ہاں الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کتنے ہمارے بھائی، مجھے کچھ زیادہ کہنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن ایک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے ہی دلوں میں محبتیں، یہ محبت کا پانی لگتا رہتا ہے، اور آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے۔ داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، مجھے اندازہ ہے چاہے خود داڑھی ابھی نہیں بھی رکھ سکے لیکن محبت دل میں ہے۔ الحمدللہ، ہاں الحمدللہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہونی رہا، اور یہ محبت بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی انشاءاللہ الحمدللہ کی رحمت سے۔ ہاں باقی نرمی سے محبت سے کہنا سننا ترغیب الحمدللہ۔ ہم اللہ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، داڑھی کم از کم 1 انگل ذرا کوشش، یعنی 4 انگل کے بقدر، 4 انگل کے بقدر رکھنے کی کوشش کریں ہیں، جا رہے تو پھر یہ خلال والی سنت پر عمل ہو جائے گا، اس سے کم بھی ہو لیکن بہرحال جو آخری حد ہے وہ یہی ہے کم از کم 4 انگل، چلے 1 بال بھی ہو تو وہ بھی 4 انگل کے برابر ہیں، ایسے 4 انگل کے برابر الحمدللہ۔ بہرحال جن کی ابھی تک داڑھی نہیں وہ رکھنے کا ارادہ کر لیں، اللہ سے دعا کرتے رہے، الحمدللہ جو رکھ رہے ہیں چلو وہ کوشش کرتے رہے کم از کم 4 انگل تک ہو جائے الحمدللہ کی رحمت سے۔ اللہ اپنے ہاں، اور داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، بس یہاں داڑھی رکھ لیں، جنت میں داڑھی نہیں ہے، جنت میں وہاں تو جردم مردن یا رکھنا، ہاں یہ ہے وہاں تو اللہ پاک کی ذات۔ ہر ایک روایت میں آتا ہے 3 سال کا بچہ ہو یا 60-70 سال کی عمر میں انتقال ہو، وہاں پر ہر ایک کی عمر ہے، ایک روایت میں 30 سال اور ایک میں 33 سال کر دی جائے گی الحمدللہ۔ ہاں چڑھتی ہوئی جوانی، چڑھتی ہوئی آ رہا ہے، جو ہلکی ہلکی سی داڑھی مونچھ آ رہی ہوتی ہے 15-16 سال کی عمر میں، بس وہ بالکل الحمدللہ ہلکی سی داڑھی، ہلکی سی مونچھیں ہیں، داڑھی تو وہاں نہیں ہوگی، جردم مردم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے۔ یہاں بھی ہمارے پاس کیا ہے، سب کچھ انہیں کی عطا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی، یہاں اللہ نے احکام دیے ہیں ہمیں، اور احکام اپنی خوشی سے بھر کر دیے ہیں الحمدللہ۔ حکم نام ہی اللہ میاں کی خوشی کا ہے، اور ان کو بجا کیسے لانا ہے، وہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کے مطابق الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، ہاں وہ ذات پر ہے الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ ہے جس نے فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایمانی ولولہ عطا فرما رکھا ہے، وہاں کے مجاہدین کو اللہ نے ایمانی ولولہ عطا فرما رکھا الحمدللہ۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شہادت جیت کا نام ہے، ہار کا نام ہے۔ یہ 65 کی جنگ ہمارے مسلمان بھائیوں نے، فوجیوں نے اپنے ایمانی ولولے سے جیتی ہے الحمدللہ۔ ہاں میں چند دن پہلے جگہ وہاں پر حاضری تھی، لاہور میں یاد رکھنا، وہاں قریب قبرستان تھا، تو فرمانے لگے یہاں ایک قبر کھل گئی، وہاں قبر کھل گئی، قبر ہے، دیکھا تو بالکل کفن سفید اور آگے جسم بھی تر و تازہ، فرمانے لگے یہ 65 کے شہید کی قبر ہے، یہاں 65 کی جنگ میں شہید ہوا، یہ ان کی قبر ہے یاد رکھا۔ ہاں یہ رکھا ہے ولولہ الحمدللہ۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ تعالی ہمارے تمام فوجی جوانوں میں جذبہ ہے الحمدللہ، وہ تو ہر ایک بس میں جتنا ہوتا ہے وہ بیچارے الحمدللہ اللہ تعالیٰ رکھا ہے الحمدللہ۔ فوج بھی ہماری ہے الحمدللہ، پولیس بھی ہماری ہے، اللہ تعالیٰ سب کی اللہ قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دیکھو فوج ہے تو یہ ملک محفوظ ہے، نہیں یاد رکھنا، ورنہ تو یہ دشمن چڑھ دوڑے اللہ۔ ہمارے پاکستان کا ایٹم بم یہ بھی سویا ہوا شیر ہے الحمدللہ، اس کی ہمت نہیں پڑتی اللہ۔ دعا کریں کہ اللہ ہمارے اور بھی اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ ارباب اختیار کو ہمت دے کہ جہاں بھی مسلمان موجود ہیں بس ان کی آواز کے اوپر لبیک کہیں الحمدللہ، اللہ ایسا ایمانی بلبلہ دے الحمدللہ۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھ لیا کیا وہ اسرائیل ہے جس کو اپنے ٹینک اور توف کے اوپر ناز تھا. اللہ نے ان کو وہ مٹی کی دیواریں بنا رکھا ہے. بولا یوں اڑتے ہیں جیسے وہ مٹی کی دیواریں اڑ رہے. مسلمان چند دن پہلے کوئی فلسطین سے مہمان تشریف لائے ہوئے تو عربی میں ان سے کوئی تھوڑی بہت گفتگو کر رہا جو ٹوٹی پھوٹی تھی. میں کہا دیکھو اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جنگ بدر کے بارے میں آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّ. یاقنا یہ اذلہ ذلیل کی جمع ہے, اور ایک تو ہماری زبان میں ذلیل استعمال ہوتا ہے نا, وہ تو کچھ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے, کچھ آگے ہلکے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں جو ذلیل ہے وہ کمزور لاچار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں آگے جنگ بدر میں پیارے صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک تھے ان کو فرما رہے ہیں تم کمزور تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی, تم کمزور تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی ہے. رب اللہ اسباب نہ ہونے کے بعد چند زریں سواری میں پوری نہیں تھی. اللہ آپ کو معلوم ہے جب جنگ بدر کے لیے تشریف لا رہے باری باری سواری پر 70 اونٹ تھے آکڑا اور چند گھوڑے تھے آکڑا, باری باری سوار ہوتے تھے, حتیٰ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی باری پر سوار ہوتے, اور جب دوسرے صحابی کی باری آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر جاتے اور اپنے پیارے صحابی کو سوار فرماتے رہے. یہ تھی آپ کی ذات اقدس, پیاری ذات اقدس. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مسلمان کو یہ کوئی ظاہری اسباب کی وجہ سے نہیں رکھنا, وہ جب بھی جیتا ہے اللہ تعالیٰ کی بد اور نصرت سے جیتا ہے. یہ افغانستان میں دیکھ لیا, یہ امریکہ ناک رگڑی آپ روس امریکہ دو بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں, اللہ نے ان کو صفر کیا. اس وقت ہمارے جنرل ضیاء الحق مرحوم یہ بڑے جنرل حضرات تھے, نیک دل تھے الحمدللہ. اللہ ایسی تدبیریں کی کہ خاک ملائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بس اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اوپر دھیان رکھے. اللہ اپنی بارگاہ میں یہاں ایک یہ امریکی جنرل کا بیان تھا کہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس تھی, اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ. بعض ان کے فوجی مسلمان ہوئے وہ خود کہتے تھے کہ ہم جب جنگ میں ہوتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد کے فرشتے اترتے ہوئے, نصرت کے فرشتے اترتے ہوئے مجاہدین پر اور مسلمانوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حوصلے میں رہے الحمدللہ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. الحمدللہ تمہارا رب کی ذات کے اوپر بھروسہ اور ایمان قوی ہو جانا. تو فلسطین کے بھائی میں ان سے عرض کر رہا, مگر دیکھو وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اہل بدر کے بارے میں فرمایا تم کمزور تھے, انتم اذلہ, تم کمزور تھے تو ہم نے تمہاری مدد کی. میں کہا بھائی یہ جو غزہ والے ہیں غزہ والے یہ ظاہری طور پر کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. رحم اللہ نہ کرے مدد, تم یہاں آگے سب آگے پیچھے ہو جاؤ, اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے انشاءاللہ وہ بلند و بالا رہیں گے. رحم اللہ وہ محتاج نہیں ہے تمہارے. تم اگر ان کے ساتھ مدد کرو, ہمدردی کرو, تمہاری ساتھ مندی ہے. اب آپ دیکھ لیں وہاں کفار کو دیکھ لیں, پوری دنیا وہ مظاہرے کر رہے ہیں, عیسائی مظاہرے کر رہے ہیں, جو بعض یہودی ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں. دل میں دعا نکلتی ہے یا اللہ یہ جو کفار ہیں جو مسلمانوں کی ہمدردی میں مظاہرے کر رہے ہیں, فلسطین کے بھائیوں کے بارے میں ان کی ہمدردی میں مظاہرے کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. کیا معلوم ان کی ہمدردی کی وجہ سے اللہ ان کا خاتمہ ایمان فرما دے گا. تو اپنے فلسطینی بھائی کو میں نے کیا کہ آپ کمزور ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تمہارے ساتھ. ہاں نہ کریں یہ مدد, ہم ان کی مدد کے محتاج نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہمیں اللہ ان کی خدمت کی توفیق دے. یہ ہماری ساتھ مندی ہے اور کر رہے ہیں میرے کروں. اللہ نے جذبہ رکھا ہوا ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے جذبہ رکھا ہوا.
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھے ایک بھائی مہمان تشریف لائے، کہتے ہیں ہمارے علاقے میں کہتے ہیں میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب عالم دین، ان کے پاس ایک رکشہ چلانے والے آئے، کہنے لگا میں یہ رکشہ بیچتا ہوں اور میں رکشہ بیچ کر میں فلسطین جاتا ہوں، فلسطین میں وہاں اپنے بھائی کی مدد کروں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہاں تو عالم کہنے لگے بھائی ایسا جب موقع آئے گا پھر آپ ہی نہیں ہم سب جائیں گے۔ لا 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 لا، ان کو افرادی قوت کی نہیں، وہ مجھے بتلا رہے 50,000 ہے نا، 50,000 یہ حماس کے مجاہدین 50,000 مجاہدین ہیں نا، کہتے ہیں ان کو افرادی قوت کی ضرورت نہیں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور ہو سکے حسب توفیق ان کی مدد کریں۔ وہ اللہ مدد فرما رہے ہیں ان کے۔ ظلم ہی ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، حالات ہی کنجی ان کے پاس ہے رکھنا۔ ہاں کل کیسا پیارا جملہ مفتی تقی اسماعیل صاحب نے، خدائی امریکہ پاک کے پاس نہیں ہے، خدائی رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ذلیل ہوا یہاں پر آئی ہے، یہ افغانستان میں ذلیل ہو کر گیا ہے، گھٹنے ناک رگڑی ہے یہاں پر۔ اس سے پہلے روس سے جو وہاں سے ریاستوں کو وہ ہضم کرتا ہوا آ رہا تھا، اور یہاں کا اللہ تعالیٰ نے مجاہدین قربانی کی برکت سے بن ڈالا۔ یہ شاہ حسین کیا نہ رہا ان کے پیچھے، یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر انہی مجاہدین کو، جب یہ پہلے ان کو مجاہدین کہہ رہے تھے اور جب ان کے خلاف لگا اب ان کو دہشت کرتے، تم یا شرم نہیں آتی تمہیں کہتے ہوئے لا۔ یہ لوگ اگر کھڑے نہ ہوتے تو آج پاکستان کا کیا حال ہوتا۔ ان کی قربانیوں نے بند باندھا ہے الحمدللہ۔ میں جانتا ہوں اس وقت جنرل حضرات تھے، ان کی نیک تدبیروں کی وجہ سے بعض ایسے تھے خود وہاں جا کر شریک ہوتے تھے الحمدللہ، سول کپڑے پہن کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی اپنا سر اٹھائے الحمدللہ۔ ہاں ارے کیسی پیاری بات ہے، کب تک تم نے غلامی کی زندگی اختیار کرنی ہے؟ پہلے آپ کی خدمت میں رکھ کرتا رہتا ہوں، 14 اگست کے موقع پر بھی رکھ کیا تھا، مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے۔ اگر صحابہ کرام نے رب العالمین کی غلامی اختیار کی، حضور کی غلامی اختیار کی، کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبی شریف میں ڈھیر لگے۔ پھر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ۔ میں وہاں اردن میں تھا، اردن میں وہاں پر جہاں غزوہ موتا ہوا، وہاں پر ایک صحابی قبر حضرت زراد بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وہاں ایک کتبہ لگا ہوا، حالات لکھے ہوئے، فرمانے لگے حضرت زراد بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ میں شریک ہوتے تو اپنا کرتا اتار دیتے، اپنا کرتا اتارتے، کرتا اتار کر تلوار لے کر دشمن کی سب میں گھس جاتے اور بڑی جرأت سے مقابلہ کرتے۔ الحمدللہ ایسی بہادری، اس وقت تلواروں سے مقابلہ ہوتا تھا، بڑی جرأت سے مقابلہ کرتے رہے۔ بہرحال ان کی وہاں پر قبر مبارک وہاں پر ہی، اور قبر میں ایک سوراخ بھی تھا وہاں پر آگنا ہے۔ تو ہمارے قافلے کے حضرات وہ سوراخ کے قریب ناک رکھ رہے ہیں جیسے کسی چیز کو سونگ رہے۔ میں بھی قریب ہوا تو میں نے بھی اپنی ناک کو ان کی، ویسے تو سادہ قبریں ہوں گی اندر سے، لیکن اب کچھ تابوت سے بنا رکھے ہیں پر ہے، اور تابوت میں سوراخ رکھا ہوا ہے، تو میں نے اپنا ناک قریب رکھا، واضح طور پر محسوس ہو رہا جیسے کوئی اندر خوشبودار پنکھا چل رہا ہے اور خوشبودار ٹھنڈی ہوائیں بہر آ رہی ہیں۔ مومن کی قبر جنت کا باغ ہے الحمدللہ۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ کارگل میں ہمارے بہت سے فوجی جوان شہید ہوئے، اب وہاں پر وہ ہندوؤں کی لاشیں میں تھی بات، اور لاشوں میں کیسے فرمایا جو مسلمان فوجی ہوتے ان کے جسموں سے ان کے خون سے خوشبو آ رہی ہوتی، اس سے پہچان دیتے اللہ اللہ ہے یہ اللہ پڑھ دے، کیا ڈرنا ہے تم نے اللہ۔ وہی 65 کا ولولہ، اسی کو زندہ کرنے کی اور تازہ کرنے کی ضرورت ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گی۔ ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر ہے، لاہور گھر نہیں راہ گزر ہے۔ اللہ
چاہے آپ گلبرگ میں رہیں، ڈیفنس میں رہیں، بحریہ ٹاؤن میں رہیں، جھونپڑی میں رہیں، ہیں سب کے سب مسافر ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب گلبرگ سے جنازے نکلتے ہیں آخر اللہ، لیکن یہ بھی ہے کہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دے کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ بس ہاں، آپ اپنی کوٹھی میں یاد رکھیں، اپنے محل میں یاد رکھیں، اپنی جھونپڑی میں یاد رکھیں، اپنے دکان اور دفتر میں اللہ میاں کو یاد رکھیں۔ بس یہاں ہم یاد رکھیں، یہاں ہم اللہ میاں کو خوش کریں اور راضی کریں، بس آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔